یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 85 تا 87 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور مدین کی طرف بھیجا ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، عبادت کرو اللہ کی کہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تمہارے پاس پہنچ چکی تمہارے رب کی طرف سے دلیل، سو پوری کرو ناپ اور تول کو، اور مت گھٹا کر دو لوگوں کو ان کی چیزیں، اور مت خرابی ڈالو زمین میں اس کی اصلاح کے بعد۔ یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ اور مت بیٹھو راستوں پر کہ ڈراؤ اور روکو اللہ کے راستے سے اسے جو ایمان لے آئے، اور ڈھونڈو اس میں عیب، اور یاد کرو کہ جب تم تھے بہت تھوڑے پھر تمہیں بڑھا دیا، اور دیکھو فساد کرنے والوں کا کیا انجام ہوا۔ اور اگر تم میں سے ایک فرقہ ایمان لایا اس پر جو میرے ہاتھ بھیجا گیا، اور ایک فرقہ ایمان نہیں لایا، تو صبر کرو جب تک اللہ فیصلہ کر دے ہمارے درمیان، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ پچھلی آیات میں جیسے حضرات انبیاء علیہ السلام اور ان کی اقوام کا سلسلہ اور واقعات چل رہے تھے، ان آیات میں انہی سلسلے میں سے 5واں واقعہ حضرت شعیب علیہ السلام کا مذکور ہے، اور ان کی قوم کی جو حالت تھی ان آیات کے اندر وہ فرمائی گئی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادہ مدین کی اولاد میں سے تھے، اور لوط علیہ السلام سے بھی ان کی قریبی رشتہ داری تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے اور ان کی نسل اور اولاد مدین کے نام سے معروف ہو گئی، اس لیے ان کی قوم کا نام بھی مدین، اور جس علاقے میں وہ رہتے تھے اس کا نام بھی مدین پڑ گیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کے حسن بیان کی وجہ سے
خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے۔ اسلام کی جو بنیادی تعلیمات تمام انبیاء علیہ السلام لے کر آئے، شعیب علیہ السلام بھی انہی تعلیمات کو لے کر اپنی قوم کی طرف مبعوث کیے گئے، اور فرمایا اسلام کی تعلیمات میں دو بنیادی چیزیں ہیں۔ ایک وہ احکامات کہ جن کا تعلق اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ ہے، یعنی عبادات، اور اس میں کسی دوسرے انسان کا کوئی تعلق اور نسبت نہیں ہے، اور نہ اس میں بظاہر انسان کا کوئی فائدہ یا نقصان ہے، انہیں حقوق اللہ کہا جاتا ہے۔ اور دوسری قسم کے احکامات جن کا تعلق اپنے جیسے دوسرے انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے، انفرادی اور اجتماعی، انہیں حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ شعیب علیہ السلام کی یہ قوم دونوں قسم کی برائیوں کے اندر مبتلا تھی، یعنی اللہ کے حقوق کو تو اس نے چھوڑا ہوا ہی تھا، یعنی شرک اور بت پرستی کے اندر مبتلا تھی، اور حقوق العباد کے جس انسانوں کا تعلق دوسروں کے ساتھ اور لین دین کے معاملات جو تھے وہ اپنے ساتھ بھی دوسروں کے ساتھ بھی، اس کے اندر بھی یہ لوگ کمی کر رہے تھے، اور بڑی جو ان کی خرابی تھی ناپ تول میں کمی کرنا۔ شعیب علیہ السلام کی قوم اس برائی کے اندر مبتلا تھی، جس کو یہاں ذکر فرمایا کہ حقوق اللہ کی بھی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور حقوق العباد کی بھی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ خرید و فروخت جن کے ساتھ معاملات کرتے ہیں، ناپ تول کرتے ہیں، گھٹا کر لوگوں کے حقوق بھی ضائع کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ لوگ یہ بھی کیا کرتے تھے کہ راستوں پر بیٹھ جاتے اور شعیب علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کو ڈرایا دھمکایا کرتے تھے، اور دوسرا یہ کہ لوگوں سے لوٹ کھسوٹ بھی کیا کرتے تھے۔ تو یہ برائیاں ان کے اندر تھیں۔ ان برائیوں کی اصلاح کے لیے، قوم کی عمومی اصلاح کے لیے حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کی طرف مبعوث کیا گیا، بھیجا گیا، اور شعیب علیہ السلام نے ان سے یہی کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، شرک اور بت پرستی کو چھوڑ دو۔ جب تک عقائد درست نہ ہوں اس وقت تک اعمال بھی درست نہیں ہوتے، اس لیے تمام انبیاء علیہ السلام پہلے عقائد پر محنت کرتے تھے کہ ان کے عقائد درست ہو جائیں، پھر اس کے بعد اعمال کی طرف آیا جاتا تھا۔ دوسری بات یہ فرمائی گئی کہ یہ لوگ ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں، لوگوں کو نقصان کر رہے ہیں، اور ان کو یہ ہدایت کی کہ وہ ناپ تول کے اندر کمی نہ کریں، لیکن ان میں یہ چیز ایسی راسخ ہو گئی تھی کہ ان کے آباء و اجداد سے ہی یہ سلسلہ چلا آ رہا تھا، اور اس چیز کو چھوڑنا وہ اپنے کاروبار اور اپنی تجارت کے اندر نقصان کا باعث سمجھ رہے تھے، اس لیے اس کے چھوڑنے پر تیار نہیں ہوئے۔ ناپ تول میں کمی سے روکا، اور دوسری چیز یہ فرمائی کہ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کو جو چیز بھی دو ان کے اندر نقصان نہ کرو۔ اب فرمایا ناپ تول یہ تو اور خرید و فروخت کے معاملات ہیں، لیکن دوسری جو چیزیں ہیں، کسی کی عزت اور آبرو، کسی کے درجہ اور کسی کے حقوق جو اس پر رکھے گئے ہیں انسانی حوالے سے، اس کے اندر بھی کمی نہیں کرنی چاہیے، اور یہ قوم اس کاموں کے اندر بھی مبتلا تھی۔ اس لیے شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ ان چیزوں سے بھی اپنے آپ کو روک لو۔ ساتھ ہی یہ فرمایا گیا کہ جس طرح ناپ تول کرنا حرام ہے، یعنی حقوق العباد کے اندر اس کو شمار کیا گیا، اور ان کے حقوق کو چھوڑنا ہے اور ادا نہیں کرنا، اسی طرح دوسرے انسانی حقوق کو بھی ادا کرنا ضروری ہے، اور اگر ان کو چھوڑا جاتا ہے تو وہ بھی حرام ہے۔ کسی کی عزت اور آبرو پر حملہ کرنا، یا کسی کے درجہ اور مرتبہ کے مطابق اس کے ساتھ سلوک نہ کرنا یا اس کا احترام نہ کرنا، جس کی اطاعت واجب ہے اس کی اطاعت نہ کرنا، یہ تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا تھا کہ لوگوں کی آبرو اور ان کے خون کے برابر واجب الاحترام ہے اور قابل حفاظت ہے۔ اس کا بھی حاصل یہی ہے کہ لوگوں کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ درست رکھے جائیں۔ اس چیز کو فرمایا گیا کہ اگر پورا نہیں کیا جاتا، حقوق العباد کی جو تمام صورتیں ہیں اس کو پورا نہیں کیا جاتا، تو اس کو اللہ رب العزت نے زمین پر فساد پھیلانا فرمایا ہے، یعنی یہ اجتماعی اور انفرادی طور پر بھی زمین پر فساد ہوگا،
جس سے روکا جا رہا ہے۔ پھر فرمایا یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم اس چیز پر ایمان لے آؤ جو میں تمہارے پاس لایا ہوں، تمہارے لیے ہی نفع کا باعث ہوگا۔ اگر ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہو اور ان چیزوں کو وہ چیزیں اپنا لیتے ہو جس کا میں تمہیں درس دے رہا ہوں اور سبق دے رہا ہوں، تو یہ نہ صرف یہ کہ تمہاری دین کے لیے، دنیا کے لیے اور آخرت کے لیے بھی تمہارے لیے بہتر ہو جائے گا۔ رہی بات لوگوں کو اللہ کے راستے سے ہٹانا، سڑکوں پر، راستوں پر بیٹھ جانا، اس سے بھی منع فرمایا کہ شعیب علیہ السلام کے پاس جو لوگ آتے تھے اور ایمان لاتے تھے ان کو یہ لوگ ڈرایا کرتے تھے، دھمکاتے تھے تاکہ شعیب علیہ السلام پر ایمان نہ لائیں یا جو لا چکے ہیں وہ اپنے دین سے پھر جائیں، یہ اس کوشش میں ہوا کرتے تھے۔ تو شعیب علیہ السلام نے انہیں اس سے بھی منع فرمایا۔ دوسری چیز یہ فرمائی کہ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، کہ دین کے اندر وہ لوگ اعتراضات اور شبہات کے پہلو تلاش کیا کرتے تھے تاکہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں ان کے سامنے ان شبہات کو رکھ کر، اعتراضات کو رکھ کر انہیں دین حق سے پھیر دیں اور دین حق کی طرف نہ لائیں، اور جو آ چکے ہیں انہیں اعتراضات اور شبہات ان کے دل میں پیدا کر دیں تاکہ وہ لوگ اپنے دین سے ہٹ جائیں۔ تو اس سے بھی منع فرمایا، اور اس سے منع دو طریقے سے فرمایا، ایک ترغیب کے ذریعے سے اور ایک ترہیب کے ذریعے سے، یعنی ترغیب شوق دلانا اور ترہیب عذابات سے ڈرانا۔ ترغیب اس معنی میں فرمایا کہ تم اس بات کو یاد کرو کہ تم کم تھے، پھر ہم نے تمہیں ایک بڑی جماعت بنا دیا۔ تو فرمایا کہ یہ کثرت ہر چیز کے اندر تھی، ایک تو جماعت بڑھ گئی، ان کی آل اولاد اور نسل بڑھی اور یہ ایک بڑی جماعت بن گئے۔ دوسرا یہ کہ اللہ رب العزت نے انہیں مال کے اندر بھی کثرت عطا فرما دی، وسعت عطا فرما دی، اور آرام اور عیش ان کو مل گیا، تو یہ اللہ کی طرف سے ترغیب ہو گئی۔ تو فرمایا کہ اس نعمت کو یاد کرو اور اس نعمت کو یاد کرتے ہوئے اللہ کی نافرمانی سے باز آ جاؤ۔ دوسری چیز فرمائی وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، اس چیز پر نظر رکھو کہ فساد کرنے والوں کا کیا انجام ہوا، یعنی تم سے پہلے قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، ان کے حالات تمہارے سامنے گزر چکے ہیں اور ان کی نشانیاں، عذابات کی نشانیاں، کھنڈرات تمہارے سامنے موجود ہیں۔ ان سے سبق حاصل کرو کہ جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تھی تو اللہ کا عذاب ان پر آیا تھا، تو تم پر بھی اللہ کا عذاب آ سکتا ہے۔ تو یہ ترہیب اور ترغیب دونوں کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، یعنی شعیب علیہ السلام پر اللہ نے یہ وحی نازل فرمائی۔ آخری آیت میں ایک شبہ کا جواب دیا گیا کہ شعیب علیہ السلام کی دعوت پر ایمان لانے والے اور نہ لانے والے دونوں طرح کے لوگ تھے، اور وہ لوگ ایک طرح کے آرام اور عیش کے اندر زندگی گزار رہے تھے۔ تو کہا گیا کہ جو منکر ہیں اور دونوں میں بظاہر کوئی فرق نہیں ہے، اگر دونوں جماعتیں ہی یکساں عیش اور آرام کے اندر ہیں تو جو مجرم ہیں ان کے اوپر تو کچھ سختی ہونی چاہیے۔ تو فرمایا گیا، اس کا جواب اگلی آیت کے حصے میں دیا گیا کہ فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا، صبر کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے۔ اللہ رب العزت کا حلم اور کرم اور فضل فوری طور پر عذاب نہیں لاتا بلکہ کچھ مہلت دیتا ہے، اور جب یہ مہلت سے فائدہ نہیں اٹھاتے اور تنبیہات ان پر نازل کرتا ہے، اور جب ان تنبیہات سے وہ فائدہ نہیں اٹھاتے اور غفلت سے باز نہیں آتے، تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب کا فیصلہ ہوتا ہے۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ زمین میں فساد پھیلانے سے کیا مراد ہے؟ آیت میں فرمایا گیا، منع کیا گیا کہ لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، زمین میں فساد نہ کرو بعد اس کے کہ اس میں اصلاح ہو گئی۔ سورہ اعراف میں بھی اس قسم کی آیت آ چکی ہے، اور یہاں فرمایا کہ زمین کی ظاہری اصلاح ہر اس چیز کے مصرف پر خرچ کرنے اور حدود کی رعایت اور عدل اور انصاف قائم کرنے سے ہے۔ امن و امان قائم ہو، یہ زمین کی اصلاح ہے، اور اس کی مخالفت میں جو کام کیے جائیں گے، چاہے وہ اعتقادی ہوں، باطن سے تعلق رکھتے ہوں یا ظاہر سے تعلق رکھتے ہوں، تو وہ زمین کے اوپر عدل اور انصاف کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، اور اس سے زمین پر فساد ہوگا، امن و امان اس سے قائم نہیں رہے گا۔
احکام الہیہ پر عمل کرنا زمین کے ظاہری اصلاح کا سبب ہے، اور اس سے روگردانی کرنا اور باطنی فساد کا سبب بن جاتا ہے، اور ان اصولوں کو چھوڑ دینا کہ جن اصولوں کو اپنانے کا اللہ نے حکم دیا ہے، تو اس سے زمین کی اصلاح نہیں ہوگی بلکہ زمین کا فساد ہی ہوگا۔ دوسرا، عام لفظوں میں یہ فرمایا گیا کہ اللہ کے احکامات کو توڑنا زمین پر فساد پھیلانا ہے، اور اللہ کے احکامات کو پورا کرنا زمین پر اصلاح کرنا ہے۔ اس میں تمام چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، عدل اور انصاف بھی، امن و امان بھی، یعنی اللہ کے احکامات کو پورا کرنے سے زمین کی اصلاح ہوگی اور یہ تمام چیزیں موجود ہوں گی تو زندگی گزارنا یہاں آسان ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔